پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بغداد شہر میں 2 بھائی رہا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام کریم اور چھوٹے بھائی کا نام حکیم تھا۔ ان کا باپ ایک غریب درزی تھا جو محنت سے اپنا گھر چلاتا تھا۔ ایک دن اچانک ان کا باپ بیمار ہو گیا اور کچھ ہی دنوں بعد انتقال کر گیا۔ دونوں بھائی یتیم ہو گئے۔ باپ کے انتقال کے بعد گھر میں بہت مشکل آ گئی۔ کریم کی عمر ابھی 16 سال تھی اور حکیم 14 سال کا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کریم پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ حکیم نے کہا کہ بھائی اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کریم بولا کہ بھروسے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ کریم صبح اٹھا اور سوچنے لگا کہ وہ کوئی کام ڈھونڈے گا اور پھر وہ شہر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اسے ایک امیر سوداگر ملا۔ سوداگر نے پوچھا تم کون ہو؟ کریم بولا میں ایک یتیم ہوں اور کام ڈھونڈ رہا ہوں۔ سوداگر نے کہا میرے گودام میں آ جاؤ، میں تمہیں کام پر رکھتا ہوں۔ سوداگر نے کریم کو کام پر رکھ لیا۔ کریم صبح سے شام تک محنت سے ہر روز کام کرتا اور اسے مہینے میں صرف 10 دینار ملتے تھے۔ یہ رقم بہت کم تھی لیکن کریم کو یہ قبول تھی کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ کچھ نہ ہونے سے یہ بہتر ہے۔ گھر آ کر وہ چھوٹے بھائی حکیم سے کہتا دیکھو میری محنت سے پھل مل رہا ہے۔ حکیم 5 وقت کی نماز پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور ہر روز مدرسے جا کر دینی تعلیم سیکھتا۔ کریم اسے کہتا کہ تم بیٹھے بیٹھے وقت ضائع کرتے ہو، تم بھی میرے ساتھ کام پر چلو۔ لیکن حکیم مسکرا کر کہتا کہ بھائی علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، میرا رزق بھی اللہ مجھے دے گا۔ اس بات سے کریم ناراض ہو جاتا۔ ایک دن شہر میں ایک بڑے عالم تشریف لائے اور لوگ ان کا وعظ سننے مسجد میں تشریف لائے۔ حکیم بھی وہاں پہنچا۔ عالم نے کہا کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کا رزق بھیجتا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ ان باتوں سے حکیم کا دل روشن ہو گیا اور گھر آ کر اس نے کریم کو عالم کی باتیں بتائی۔ کریم نے کہا کہ یہ سب کہانیاں ہیں، رزق کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں ہر روز جان توڑتا ہوں، پھر گھر میں روٹی آتی ہے اور تم بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہو، دیکھتے ہیں کہاں سے رزق آتا ہے۔ حکیم مسکرانے لگا اور خاموش ہو گیا۔ کچھ دن بعد شہر میں یہ خبر پھیلی کہ بادشاہ کو ایک نیک عالم کی ضرورت ہے جو شہزادے کو دینی تعلیم دے سکے۔ شہر کے سارے عالموں نے حکیم کا نام تجویز کیا۔ حکیم ابھی جوان تھا اور اس کا علم بہت گہرا۔ بادشاہ نے حکیم کو اپنے محل میں بلایا۔ حکیم ڈرتے ڈرتے محل پہنچا۔ بادشاہ نے اس سے کئی سوال پوچھے اور حکیم نے سارے سوالوں کے بہترین جواب دیے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا آج سے تم شہزادے کے استاد ہو، تمہیں ہر مہینے 100 دینار ملیں گے۔ یہ سن کر حکیم حیران رہ گیا۔ 100 دینار بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ حکیم گھر پہنچا تو اس نے اپنے بھائی کو ساری باتیں بتائی۔ کریم یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، مجھے صرف 10 دینار ملتے ہیں، اور حکیم گھر بیٹھا رہا، اسے 100 دینار مل گئے۔ کریم کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ وہ ہر روز سوداگر کے گودام میں کام کرتا لیکن اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ حکیم کو اتنی آسانی سے رزق کیسے مل گیا۔ ایک دن اس نے سوداگر سے اپنی تنخواہ بڑھانے کی درخواست کی۔ سوداگر نے انکار کر دیا اور کہا خوش قسمتی ہے جو تمہیں یہ مل رہا ہے۔ کریم غصے سے گھر لوٹا۔ حکیم محل سے آ کر قرآن پڑھ رہا تھا۔ کریم غصے سے بولا تمہیں تو سب مل رہا ہے، مجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ حکیم نے اطمینان سے کہا کہ بھائی صبر کرو، اللہ سب کو دیتا ہے، تم بھی نماز پڑھو اور اللہ پر یقین رکھو۔ یہ سن کر کریم چڑ گیا اور کمرے میں چلا گیا۔ رات کو کریم سو نہیں سکا۔ وہ سوچتا رہا کہ کیا اللہ پر بھروسہ کافی ہے یا محنت ضروری ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ بھی حکیم کی طرح آزما کر دیکھے۔ وہ صبح اٹھ کر نماز پڑھنے لگا۔ حکیم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا ماشاءاللہ بھائی، اللہ تجھے ہدایت دے۔ کریم کچھ دن تک نماز پڑھتا رہا لیکن کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس کی زندگی ویسے کی ویسی رہی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ کام حکیم کے لیے ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کام چھوڑ دے گا، اگر اللہ رزق دیتا ہے تو اسے بھی دے گا۔ اس نے سوداگر کے پاس جا کر کام چھوڑ دیا۔ سوداگر نے کہا کہ تمہاری مرضی۔ کریم نے گھر آ کر حکیم کو بتایا کہ اس نے کام چھوڑ دیا ہے۔ حکیم نے یہ سنا تو حکیم گھبرا گیا اور بولا کہ بھائی کام کرنا بھی ضروری ہے، اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام ہی چھوڑ دو۔ کریم بولا تم نے کہا تھا کہ اللہ رزق دیتا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے دن کریم گھر میں بیٹھا رہا لیکن اسے کچھ نہیں ملا۔
दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ और तीसरे दिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। हकीम अपनी तनख्वाह से खाना लाया। करीम शर्मिंदा हुआ लेकिन खामोश रहा और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया। करीम का दिल बैठने लगा और वो सोचने लगा कि शायद उसने गलती कर दी। एक दिन करीम मस्जिद में बैठा अल्लाह से दुआ कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कह रहा था, ऐ अल्लाह, मैंने तुझ पर भरोसा किया, तू ही मुझे रास्ता दिखा। उसी वक्त वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स आया। उसने करीम को रोते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है बेटा? करीम ने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी। बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला कि बेटा, तवक्कल का मतलब बेअमली नहीं होता। पहले ऊँट को बांधो और फिर अल्लाह पर यकीन रखो। हमारे नबी ने भी यही फरमाया कि मेहनत करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। रिज़्क़ अल्लाह देता है लेकिन असबाब अख्तियार करना ज़रूरी है। करीम ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक ताजर मिला जो मज़दूरों को ढूंढ रहा था। ताजर ने करीम से पूछा, क्या तुम काम करोगे? करीम ने फ़ौरन हाँ कर दी। ताजर कहने लगा, तुझे माहाना 20 दिनार दूंगा। करीम की खुशी की इंतहा ना रही क्योंकि ये उससे दुगना थी। फिर उसने घर जाकर हकीम को सब बताया। हकीम ये सुनकर बहुत खुश हुआ और दोनों भाइयों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब करीम भी नमाज पढ़ता और मेहनत करता। ज़िंदगी में बरकत आने लगी और यूं ही कई दिन गुजर गए। दोनों भाइयों के दिन अच्छे गुजर रहे थे। करीम मेहनत से अपने काम में लगा रहता। ताजर भी उसे देखकर बहुत खुश होता। ताजर उससे बहुत खुश था। एक दिन ताजर ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें अपना साझी बनाना चाहता हूँ। करीम ये सुनकर हैरान रह गया और ताजर का शुक्रिया अदा किया। करीम अब ताजर का शरीक बन गया था। उसके पास पहले से भी ज़्यादा दौलत आने लगी थी। वो अच्छे कपड़े पहनने लगा, अच्छा खाना खाने लगा। लेकिन हकीम अब भी सादा ज़िंदगी गुजारता था। वो अपनी तनख्वाह में से गरीबों की मदद करता। करीम उसे कहता कि भाई, अब तो हमारे पास पैसे है, अब तो आराम से रहो। हकीम मुस्कुरा कर कहता, ये अल्लाह की इमानत है। दौलत बढ़ने के साथ करीम के दिल में तकब्बुर आने लगा। वो सोचता कि ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। नमाज में सुस्ती करने लगा और मस्जिद कम जाने लगा। हकीम ने उसे कई बार समझाया लेकिन करीम की समझ में ना आया। एक दिन करीम कहने लगा, ये सब मेरी मेहनत की दौलत है, अल्लाह का शुक्र तो है, लेकिन ये मेरा हक है। हकीम ये सुनकर मायूस हो गया और कहने लगा कि भाई, ये गलत बात है। अल्लाह जो देता है उसे वापस भी ले सकता है। करीम कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मैं होशियार हूँ, मैं अपना माल संभालना जानता हूँ। हकीम ने दिल ही दिल में दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरे भाई को हिदायत दे। फिर एक दिन शहर में कहत पड़ गया। बारिश नहीं हुई और फसलें कम पड़ गई। लोगों के पास खाना कम हो गया। कीमतें आसमानों को छूने लगी और ताजरों का कारोबार कम पड़ गया। करीम के ताजर ने कहा कि हमें सामान जमा करके रखना चाहिए, कीमतें बढ़ेंगी फिर बेचेंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा। करीम ने ताजर की बात मान ली। जब हकीम को इस बात का पता चला तो उसने करीम को रोका और वो कहने लगा कि भाई, लोग भूखे मर रहे हैं और तुम्हें मुनाफे की पड़ी है, ये हराम की कमाई है। करीम ने कहा कि ये कारोबार है, हर कोई ऐसा ही करता है, तुम नादान हो इसीलिए ये सब नहीं समझते। हकीम ने कहा, यह अल्लाह को नाराज़ करना है, लेकिन करीम नहीं माना। करीम और उसका ताजर गल्ला जमा करने लगे। उन्होंने अनाज खरीद कर गोदाम में भर लिया। बाहर लोग भूख से बिलख रहे थे, लेकिन करीम के दिल में रहम नहीं आया। वो सोचता रहा कि कुछ दिन बाद कीमतें और बढ़ेंगी। हकीम उसके लिए दुआ करता रहा। एक दिन हकीम ने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नेक बुजुर्ग कहते हैं कि हकीम, तुम्हारा भाई गलत रास्ते पर है, अल्लाह उसे आजमा रहा है, अगर वो ना संभला तो वो सब कुछ खो देगा, उसे आखिरी बार समझाओ। हकीम नींद से जागा तो वो पसीने में भीगा हुआ था। सुबह होते ही वो करीम के पास पहुंचा। भाई, मैंने एक ख्वाब देखा है। करीम ने ख्वाब सुना तो एक कहकहा लगाया और बोला, यह सिर्फ ख्वाब है, तुम डरपोक हो इसीलिए ऐसे ख्वाब देखते हो, मैं अपना कारोबार जानता हूँ। हकीम का दिल टूट गया। उसने आखिरी बार कहा कि भाई, अल्लाह से डरो, गरीबों की मदद करो, ये माल तुम्हारे काम नहीं आएगा। करीम गुस्से से बोला, बस करो अपनी बातें। उसी रात ज़ोर की आंधी आई, तेज़ बारिश होने लगी और ज़ोर की हवाएं चलने लगी। करीम के ताजर का गोदाम दरिया के किनारे पर था और दरिया में सैलाब आ गया। पानी गोदाम में घुस गया और सारा अनाज खराब हो गया। सुबह करीम गोदाम देखने गया तो सब तबाह हो चुका था। हाथों ही हाथ उसकी सारी दौलत ख़त्म हो गई। करीम सामने खड़ा अपनी तबाही देख रहा था।
اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تاجر آیا اور وہ بھی یہ دیکھ کر رونے لگا۔ اس نے کریم سے کہا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے کہا تھا کہ اناج جمع کرو، اب میں برباد ہو گیا، آج سے ہماری سانجھ داری ختم۔ کریم خاموش کھڑا سب کچھ سنتا رہا اور پھر وہ بھاری قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سوچ رہا تھا کہ حکیم نے کتنی بار روکا تھا، اس کے خواب نے بھی خبردار کیا تھا، لیکن میں نے غرور میں کسی کی نہ سنی اور اب اللہ نے مجھے سزا دے دی۔ گھر پہنچ کر وہ حکیم کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ حکیم نے پیار سے اس کا کندھا تھپتھپایا اور کہا، بھائی رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے توبہ کرو اور نئے سرے سے شروع کرو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ کریم نے کہا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لوگ بھوکے تھے اور میں ان سے فائدہ اٹھاتا رہا، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ حکیم نے کہا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تم سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا، اور پھر نئے سرے سے محنت کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا اور رزق دے گا۔ کریم نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے دعا کی اور بولا، اے اللہ میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ اگلے دن کریم نے کام کی تلاش شروع کر دی، لیکن اسے کوئی کام نہیں ملا۔ شہر میں قحط کی وجہ سے سارے کاروبار بند تھے اور لوگ خود پریشان تھے۔ کئی دن گزر گئے لیکن کوئی کام نہیں ملا۔ حکیم اپنی تنخواہ سے گھر کا خرچ چلاتا۔ کریم شرمندہ تھا لیکن اللہ پر بھروسہ رکھتا۔ ایک دن کریم مسجد کے باہر بیٹھا تھا، ایک بوڑھی عورت وہاں سے گزری، اس کے ہاتھ میں بھاری بوجھ تھا، وہ چلتے چلتے گر گئی۔ کریم اٹھا اور اسے سنبھالا اور کہنے لگا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ بوڑھی عورت کہنے لگی، بیٹا مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو۔ کریم نے بوجھ اٹھا کر اسے اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ بوڑھی عورت نے اسے دعائیں دی اور کہا، اللہ تجھے خوش رکھے اور کامیاب کرے۔ کریم راستے میں واپس جا رہا تھا کہ اسے ایک شخص ملا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تم نے ایک بوڑھی عورت کی مدد کی اور میں ایک قافلے کا سردار ہوں، مجھے ایک امانت دار آدمی کی تلاش ہے، کیا تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ کریم نے خوشی سے ہاں کہہ دی۔ قافلے کے سردار نے کہا، ہم اگلے ہفتے سفر پر جائیں گے اور تمہیں سامان کی حفاظت کرنی ہوگی، تنخواہ 50 دینار ماہانہ ملے گی۔ کریم حیران رہ گیا، اتنی تنخواہ اسے کبھی نہیں ملی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ نیک کام کا صلہ اللہ فوراً دیتا ہے۔ گھر آ کر کریم نے حکیم کو خوشخبری سنائی۔ حکیم یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، دیکھا بھائی، اللہ نے پھر سے دیا، اللہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا، جو توبہ کرتا ہے اور محنت کرتا ہے اللہ اسے نوازتا ہے۔ کریم نے کہا، تم نے مجھے سہارا دیا، اسی لیے آج یہ دن دیکھا، تم نے مجھے اللہ کی طرف لوٹایا۔ پھر دونوں بھائیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کریم اب پوری طرح سے بدل چکا تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ جو کچھ بھی کمائے گا اس میں سے غریبوں کی مدد کرے گا۔ اگلے ہفتے قافلہ روانہ ہو گیا۔ کریم نے اپنے بھائی حکیم کو الوداع کہا۔ حکیم نے اپنے بھائی کو دعا دی اور کہا، اللہ پاک سفر میں تمہاری مدد کرے۔ قافلے میں 20 اونٹ تھے جن پر قیمتی سامان لدا تھا اور کریم کی ذمہ داری ان اونٹوں کی حفاظت کرنا تھا۔ سردار نے کہا، راستے میں ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں، ہوشیار رہنا۔ کریم نے سر جھکا کر اطاعت کی۔ کئی دن کا سفر تھا، راستے میں ریگستان اور پہاڑی علاقے تھے۔ کریم رات کو جاگتا اور سامان کی حفاظت کرتا اور دن میں قافلہ چلتا رہتا۔ وہ وقت پر نماز پڑھتا اور قرآن کی تلاوت کرتا۔ دوسرے قافلے والے لوگ اس کے نیک کاموں کو دیکھ کر حیران تھے۔ ایک نے کہا، کریم تم بہت نیک انسان لگتے ہو۔ کریم مسکرایا اور خاموش رہا۔ ایک دن قافلہ پہاڑی علاقوں سے گزر رہا تھا کہ اچانک وہاں سے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، سامان یہیں پر چھوڑ دو۔ قافلے والے ڈر گئے۔ سردار نے کہا، بھاگو یہاں سے، لیکن کریم نے ہمت نہیں ہاری۔ ہم امانت کی حفاظت کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ کریم نے بلند آواز میں کہا۔ باقی ساتھیوں نے بھی ہمت کر لی اور لاٹھیاں اٹھا کر ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ کریم بہت بہادری سے لڑا۔ ڈاکو سمجھ گئے کہ یہ آسان شکار نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکو وہاں سے بھاگ گئے۔ قافلے والوں نے خوشی کے نعرے لگائے۔ سردار نے کریم کو گلے لگایا اور کہا، تمہاری ہمت نے ہم سب کو بچا لیا، اگر آج تم نہ ہوتے تو ہم سب برباد ہو جاتے، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ کریم نے کہا، یہ سب اللہ کا فضل ہے، میں نے صرف اپنی ذمہ داری نبھائی، امانت کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے۔ سردار نے دل میں سوچا کہ یہ واقعی ایک سچا مومن ہے۔ قافلہ اپنی منزل کے قریب پہنچ گیا۔ ایک بڑے شہر میں داخل ہوئے۔ سردار نے اپنا سامان فروخت کیا، اچھا منافع ہوا۔
سردار نے کریم کو 50 دینار دیے اور کہا یہ تمہاری تنخواہ ہے۔ پھر اس نے 50 دینار اور نکالے اور کہا یہ انعام ہے تمہاری بہادری کا۔ کریم نے شکریہ ادا کیا لیکن انعام لینے سے انکار کر دیا۔ کریم نے کہا مجھے صرف اپنا حق چاہیے، میں نے اپنا فرض ادا کیا، اس کا انعام مجھے اللہ دے گا۔ سردار یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ آج کے دور میں کوئی اتنا ایماندار نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں لیتے تو کوئی بات نہیں، لیکن آج سے تم میرے مقرر ساتھی ہو، ہر سفر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ کریم نے قبول کر لیا اور واپسی کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں کریم سوچتا رہا کہ کتنی بدل گئی ہے زندگی۔ پہلے گھمنڈ تھا، اب عاجزی ہے۔ پہلے لالچ تھا، اب قناعت ہے۔ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے اور حکیم کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ ایک ہفتے بعد وہ اپنے شہر پہنچ گیا۔ حکیم اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کریم نے سارا واقعہ حکیم کو سنایا۔ حکیم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کریم نے 100 دینار میں سے 50 دینار نکالے اور کہا یہ غریبوں میں تقسیم کر دو، یہ ان کا حق ہے۔ حکیم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا بھائی تم واقعی بدل گئے ہو، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ کریم نے کہا یہ تمہاری دعاؤں کا اثر ہے۔ دونوں بھائیوں نے مل کر غریبوں میں پیسے بانٹے، بھوکوں کو کھانا کھلایا، ضرورت مندوں کی مدد کی، لوگ دعائیں دینے لگے۔ کریم کو بہت سکون ملا۔ اس نے محسوس کیا کہ دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سب سے بڑی خوشی ہے۔ رات کو دونوں بھائیوں نے شکرانے کی نماز ادا کی۔ زندگی میں برکتیں ہی برکتیں تھیں۔ کچھ سال گزر گئے۔ کریم اب ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا، لیکن اس کے دل میں تواضع اور اللہ کا یقین تھا۔ حکیم اب شہر کا مشہور عالم تھا، بادشاہ بھی اس کی عزت کرتا تھا۔ دونوں بھائی مل کر غریبوں کی مدد کرتے۔ ایک دن شہر میں ایک بوڑھا شخص آیا جو بہت بیمار لگ رہا تھا۔ کریم نے اسے دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ یہ وہی بوڑھا تھا جو سالوں پہلے اسے مسجد میں ملا تھا، جس نے کریم کو توکل کا صحیح مطلب سمجھایا تھا۔ کریم دوڑ کر اس کے پاس گیا اور بولا بابا تمہیں یاد ہے میں وہی نوجوان ہوں۔ بوڑھا مسکرایا اور بولا ہاں بیٹا، اللہ نے تمہیں بدل دیا۔ کریم نے بوڑھے کو گھر لے جا کر اس کا علاج کروایا اور کچھ ہی دنوں میں بوڑھا صحیح ہو گیا۔ بوڑھے نے کریم سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ جس دن تم مجھے مسجد میں روتے ہوئے ملے تھے اس دن میں نے تمہارے لیے بہت دعا کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ اے اللہ اس بندے کو ہدایت دے۔ پھر میں نے تمہیں سبق سکھایا، اللہ نے میری دعا قبول کی اور آج تم کامیاب ہو چکے ہو۔ کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ بابا آپ کی دعا نے میری زندگی کو بدل دیا۔ بوڑھے نے کہا کہ بیٹا میں تو صرف ایک ذریعہ تھا، اصل میں تمہارے بھائی حکیم کی دعاؤں نے اثر کیا۔ وہ ہر روز تمہارے لیے رو رو کر دعائیں کرتا تھا، اللہ نے اس کی سن لی۔ کریم نے حکیم کو بلایا اور سب بتایا۔ حکیم شرمندہ ہو گیا اور بولا یہ تو بھائی کا حق تھا۔ پھر بوڑھے نے کہا میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں۔ دونوں بھائی غور سے اس کی بات سننے لگے۔ وہ بوڑھی عورت یاد ہے جس کا بوجھ کریم نے اٹھایا تھا؟ کریم کہنے لگا ہاں یاد ہے، وہ قافلے کے سردار کی والدہ تھی۔ اس دن وہ اپنے بیٹے کو ایک امانت دار آدمی تلاش کرنے کے لیے بھیجنے والی تھی۔ اس نے تمہیں دیکھا اور اپنے بیٹے سے کہا اور پھر اسی لیے اس نے تمہیں نوکری دی۔ یہ اللہ کا کرشمہ تھا۔ کریم حیران رہ گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کیسے انتظام کرتا ہے، ایک چھوٹا سا نیک عمل اتنا بڑا بدلہ لایا۔ بوڑھے نے کہا کہ بیٹا اللہ ہر چیز دیکھتا ہے، جو نیکی کرتا ہے اللہ اسے ضرور بدلہ دیتا ہے، فوراً نہ صحیح تو وقت آنے پر ضرور۔ رزق بھی اللہ دیتا ہے لیکن اسباب اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ حکیم نے کہا اور غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ عاجزی اور صبر گزاری سے برکتیں آتی ہیں۔ کریم نے کہا میں نے یہ سبق مشکل راستوں سے سیکھا، پہلے سب کھویا اور پھر پایا، پھر اللہ نے سب واپس دیا۔ بوڑھے نے کہا یہی تو اللہ کی رحمت ہے، وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے پھر نوازتا ہے۔ کچھ دن بعد بوڑھا وہاں سے رخصت ہوا۔ وہ جاتے وقت دونوں بھائیوں سے کہنے لگا کہ بیٹا اب تمہاری ذمہ داری ہے، لوگوں کو سکھاؤ کہ اللہ رزق دیتا ہے، محنت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، غرور مت کرو اور غریبوں کی مدد کرو۔ دونوں بھائیوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ یہ پیغام پھیلائیں گے۔ بوڑھا دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دونوں بھائی ساری عمر یہی کام کرتے رہے۔ کریم کاروبار کرتا اور حکیم لوگوں کو سبق سکھاتا۔ دونوں غریبوں کی مدد کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ان کی زندگی سے لوگوں نے سیکھا کہ رزق اللہ دیتا ہے، محنت اسباب ہے، غرور تباہی ہے اور عاجزی کامیابی کی کنجی ہے۔ اور آج بھی یہ قصہ لوگ اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔
नेक अमल का बदला अल्लाह ज़रूर देता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो और दुआ करते रहो। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।